میرے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ممبر پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کے ممبر بارہا منتخب ہوئے اور ہر بار عوام نے ان پہ اعتماد کیا. جب بھی وہ الیکشن کے میدان میں اترے، وہ چاہے بلدیاتی الیکشن ہوا یا وہ جنرل الیکشن ہوا، جب بھی عوام سے رجوع کیا انہوں نے، عوام نے بھرپور اعتماد ان پہ کیا اور بھرپور ووٹوں سے ان کو جتوایا. آج وہ میرے ساتھ بحیثیت سابق ایم پی ہیں. پہلے تو ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ سابق کیوں ہے، موجودہ ایم پی اے کیوں نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اتنے سالوں سے سیاست کرتا آ رہا ہے، اپنے حلقے کی عوام کے اعتماد پہ پورا اترتا ہے، وہ اس الیکشن میں الیکٹ کیوں نہیں ہو سکا. دوسرا ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی قیادت جو اس وقت لندن میں موجود ہے، کل ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کی قیادت کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ بڑے میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے اور چھوٹے میاں صاحب پاکستان کب جا رہے ہیں، اور پھر بہت ساری باتیں ہوں گی. ظاہر ہے جب میں تعارف کراؤں گا تو آپ سبھی بات کرنا چاہیں گے تو ٹیلی فون کالز آپ کے لیے کھلی ہیں. میرے معزز مہمان پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے جناب میاں طارق محمود صاحب. میاں صاحب بہت شکریہ کہ ایک بار پھر آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ لوگ جو جانتے ہیں میاں صاحب کو، جی گجرات چونکہ اکثریت یو کے اور یورپ میں گجرات سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ڈنگا سے میاں صاحب کا تعلق ہے، اور باقی جو لوگ دوسرے اضلاع کے ہیں وہ بھی میاں صاحب کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور ان کی شرافت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ان کی شرافت کا گواہ نہ ہو. کہ میاں صاحب نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے، اور جب یہ سیاست میں آئے تو ظاہر ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں کہ کسی کوئی وڈیرے یا کسی جاگیردار یا کسی بہت بڑے سرمایہ دار خاندان سے ان کا تعلق نہیں ہے. تو پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی عام گھرانے کا انسان سیاست میں آیا اور پھر انہوں نے سیاست میں آ کے لوگوں کی اس طرح خدمت کی کہ وہ سیاست کے میدان میں چھا گیا، اور پھر بڑے بڑوں کو یہ بات جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی. میاں صاحب، سابق ایم پی اے کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے. کیوں سابق ایم پی اے؟ یہ بڑے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ میری کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالے، اور ہماری یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج تک فیئر الیکشن ہونا چاہیے، یہ عوام کا حق بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارا بھی حق بنتا ہے جو ہم الیکشن لڑتے ہیں. اس دفعہ جو الیکشن کا طریقہ کار تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ایسا الیکشن نہ ہو. آپ دیکھیں کہ جب میں اپنے پولنگ اسٹیشن پہ گیا ہوں تو مجھے روک لیا گیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. اچھا. اور ہر طرف اسلحہ تانا ہوا تھا. یہ عجیب، کوئی ٹیلی فون لے کے کسی میڈیا کے بندے کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. نہیں، لیکن وہ جو ملٹری کا گشت اور وہ جو ملٹری کے لوگوں کو کہا گیا کہ جی کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جو بڑے حساس ہیں، اور آپ تو ظاہر کینڈیڈیٹ تھے، آپ کے پاس آپشن موجود تھا، باقاعدہ نمبرز دیے ہوئے تھے کہ جی آپ ان نمبر پہ کال کریں، فوری طور پہ ملٹری پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ جائے گی جہاں جہاں بھی پرابلم ہے. تو وہ کیا صرف دکھاوے کے لیے تھے نمبر؟ وہ تو سارے پولنگ اسٹیشنوں کے پہلے ہی اوپر کھڑے ہوئے تھے، تو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا. پہلی تو یہ بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے، آپ نے جو ایشو چھیڑا اس کے اوپر بڑی ضروری بات ہے، سب اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ہم اس وقت تک اس ملک میں نہ جمہوریت سٹیبل ہو سکتی ہے نہ کوئی اور. سب ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں، وہ الیکشن کمیشن ہو، جوڈیشری ہو، ایگزیکٹو ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جو بھی ہے، تاکہ وہ اپنا اپنا کام کریں. جو اپنا کام کرتے ہیں وہی ملک ترقی کرتے ہیں. جب دوسرے کے کام میں مداخلت ہوتی ہے تو پھر مسئلہ بنتا ہے. آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھا 11 بجے تک الیکشن میرا تھا، اس کے بعد 31 پولنگ اسٹیشن ان کا ہمیں رزلٹ نہیں دیا گیا، ان کی چٹیں دی گئی ہیں. جب میں 11 بجے آر او کے دفتر گیا ہوں، میں نے کہا جی یہ مجھے پولنگ اسٹیشنوں کے رزلٹ کیوں نہیں جو فارم کے اوپر دیے گئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو صبح مل جائیں گے، آپ کو کیا فکر ہے؟
اچھا. اب ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. جب میں صبح گیا ہوں تو جو میں آر او کے دفتر میں جا کھڑا ہوں, سب سے پہلے آر او کے دفتر میں وہ لوگ تھے جن کا آر او کے دفتر میں کوئی کام نہیں, باہر تو کوئی مسئلہ تھا, آر او کے دفتر میں کیا مسئلہ تھا, یہ میں کھاریاں کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ اس کو آفس کو کارڈن کیا ہوا تھا اندر سے, ایک پہلا جو ان 31 پولنگ اسٹیشنوں میں سے لے کے آیا بیگ, اور وہ بیگ کھلا تھا. آر او نے اسے کہا کہ یہ بیگ کیوں کھلا ہوا ہے, سیل کیوں نہیں, اور اوپر سے جواب آیا کہ یہ اسی طرح لے لیں. وہ 2-3 بیگ آئے, میں نے کھڑے ہوئے دیکھا, میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ایک بیگ کھولتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں 7,000 ووٹ میرا, ریکارڈ کی بات ہے, 6500-6600 ووٹ وہ ہے جو شیر کا ووٹ ہے, اور آگے اس کے اوپر بلے کی مور لگی ہوئی ہے. اگر 1 لاکھ ووٹ ہے ریجیکٹ کیا 7,000 ووٹ, باقی تو چلو جو ہوا ہوا. میں ڈنگے کا رہنے والا ہوں, ڈنگا شہر مجھے ہمیشہ پورے کا پورا شہر ووٹ ڈالتا ہے, اور عورتیں اور بچے بےچارے گرمی میں بلک بلک کے واپس ہو گئے ہیں, انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے کیونکہ وہاں اکثریت تھی میری. میں تو ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں؟ ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کوئی 200 کے لگ بھگ تھی. مطلب یہ دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہم نے بھی دیکھے رزلٹ, جب وہ گنتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں چند ایک جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا وجہ تھی کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا, کوئی ٹیلی فون لے کے نہیں جا سکا. جاتے ہی صبح آتے ہی جو میرے ایجنٹ تھے, پولنگ ایجنٹ, ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا گیا اور وہ شروع ہو گیا ہے پولنگ. کبھی یہ بھی آپ نے سنا ہے آج تک کہ پولنگ شروع ہو اور جس کینڈیڈیٹ وہاں سے 6 دفعہ ایم پی اے رہا ہو اور اس کے پولنگ ایجنٹ کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا جائے. گنتی کے ٹائم کسی کو آگے نہیں آنے دیا گیا. وہ تو خیر ساری دنیا کو پتہ ہے اس الیکشن کے بارے میں. میرے لوگوں نے, میری کانسٹیچوینسی کے لوگ نہ مجھے ایکس کہنے کے لیے تیار ہیں, انہوں نے اپنا ساتھ نبھایا, جو ان کا کانفیڈنس میرے اوپر ہے انہوں نے اپنا قائم رکھا, اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں. اگر جو ریجیکٹڈ ووٹ وہ دیکھیں اور فرق دیکھیں, اور اس کے بعد یہ جو کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ رات کو لے جائیں کھاریاں کینٹ, کھاریاں نزدیک کے دوریا مڈیر کا رزلٹ کس وقت آ رہا ہے. کھاریاں سے مڈیر کتنے, آر او کے دفتر سے 5 منٹ کے فاصلے پہ وہ گاڑی یا کوئی اور. یہ تو جو ہوا, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اس ملک میں فیئر اور فری الیکشن ہو, اس میں کسی کی کوئی مداخلت کی ضرورت نہیں. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے جو میرے الیکشن میں ہوئی ہے, اور ان لوگوں کو جن کو لوگوں کو سوچ ہی نہیں سکتے. میری سیٹ کے بارے میں تو کوئی بندہ آج تک نہیں مانتا کہ وہ الیکشن ہار گیا, اس لیے کہ عوام کا اعتماد ہے. اکثر جگہوں پہ آج بھی لوگ میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی الیکشن آ ہی جانا ہے کیونکہ ان سے تو کام چلنا ہی نہیں. جب الیکشن آیا تو آپ دیکھیں یہ پچھلا غصہ بھی لوگ نکالیں گے. جب لوگوں کی رائے کو دبایا جائے نا تو پھر ان کا اپنی مرضی کا رزلٹ سامنے آتا ہے. اور جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں وہاں سے ان کی پروگرس کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اگر آپ بیسیچتے اپوننٹ نہیں, اگر آپ ایک ڈنگا کے شہری کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں, یہ جو سب سے پہلے تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ کچھ لوگ تجربہ کار لوگ تھے. پرویز لائی صاحب کو تجربے کی تو کوئی ضرورت نہیں نا. یہ سپیکر بھی رہے میاں نواز شریف کے ساتھ, میں اس وقت بھی ممبر تھا, پھر چیف منسٹر بھی رہے, پھر یہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے, پھر یہ سپیکر یہ پہلے یہ تو اس وقت بھی چیف منسٹر تھے جب غلام حیدر وانی صاحب تھے. غلام حیدر وانی بھی چیف منسٹر جب ہم 88 میں آئے ہیں اس وقت بھی یہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تھے. کیا یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جب اسمبلی بنی انہوں نے اس صوبے کی عوام کا سوچنا تھا یا اپنا سوچنا تھا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی, ڈبل کر لی. کسی ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ آپ بنے ہو, آپ تھوڑا سا صبر تے کرو, اسی طرح کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے. انہوں نے سب سے پہلا تو کام یہ کیا. اب جو صورتحال جا رہی ہے, اب یہ جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات ملیں. کون سے اختیارات یہ چاہتے ہیں؟ اختیارات یہ ہوتا ہے ہمارے پاس میں تھوڑی سب اختیارات کی بات تو یہ ہے کہ جب چودھری پرویز لائی صاحب اسپیکر ابھی بنے نہیں تھے,
چودھری شجاعت صاحب اور پرویز علیہ صاحب جب مبارکباد دینے کے لیے بنی گالا گئے الیکشن جیتنے کے، اس وقت نہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے اور نہ ہی بزدار صاحب چیف منسٹر بنے تھے، نہ ہی پرویز علیہ صاحب ابھی صرف کمٹ ہوا تھا کہ جی انہوں نے ریکویسٹ کی جی پرویز علیہ صاحب کو جی کہ آپ اسپیکر بن جاؤ، انہوں نے کہا جی میں بن جاؤں گا. ابھی وہ بنی گالا سے نکلے نہیں تھے. محمد ہاں بٹی جو سسپینڈڈ آپ کے دور میں رہے وہ اس وقت سیکرٹری اسمبلی بن چکے تھے، یعنی کہ بنی گالا سے نکلنے تک ابھی وہ اسپیکر کا چارج نہیں لیا تھا پرویز علیہ صاحب نے. تو اس سے زیادہ اختیارات اور کیا چاہیے ان کو؟ وہ جو اختیارات ان کو چاہیے نا، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیف سیکرٹری ان کی مرضی کا لگا ہو، آئی جی ان کی مرضی کا ہو، ایک واقعہ ہو اتنا بڑا جو میرے ساتھ ہوا ہے اور ایف آئی آر بھی نہ ہو. دیکھیں کامیابی اس کی ہوتی ہے جو سب سے پہلے اپنے مخالفوں کے بھی لیے انصاف کا سوچے اور اپنے ضلع کے لیے سوچے. آج ضلع کی کیا صورتحال ہے دیکھیں ذرا. اور محمد ہاں بٹی کو وہ دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس طرح وہ پولیس والوں سے بات کر رہے اور جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے. اگر اس طرح کی اسمبلی ہوگی اور اس طرح کا سیکرٹری اسمبلی ہوگا اور اس طرح کا اسپیکر ہوگا جو اختیارات مانگ رہا ہے. میں 2000 میں یہاں پہ آیا تھا اور اپوزیشن کی اسپیکر تھی. کبھی اسپیکر، وہ اسپیکر کے تو دوسرے لفظوں میں ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے، ایک طرف اپوزیشن ایک طرف گورنمنٹ، وہ دونوں کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور یہاں سے سیکھتے بھی ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اسپیکر بھی وہی اختیارات استعمال کرے. ایسے نہیں چلنا. اور ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے. اس سے پچھلے دور میں بھی لوگ رہے ہیں، اس سے پچھلے دور میں بھی لوگ رہے ہیں، لیکن کبھی اسپیکر ایگزیکٹو سائڈ پہ اوپر نہ انوالو ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کرتے ہیں. میں آپ کو جس طرح آپ نے الیکشن کی بات کی، میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی مرضی کے گجرات میں حلقے بنائے گی. میں جس حلقے سے پی پی 113 سے 2002 سے لے کر آج تک ایم پی میرا آدھا حلقہ کاٹ کے اپنی مرضی کے حلقے انہوں نے بنوائے. انہوں نے بہت کچھ کیا جو ان کی مانی جاتی رہی ہے، لیکن آج ان کے پاس وقت ہے. یہ چاہتے کیا ہیں کہ اپنے سارے خاندان کو ضلع میں کھڑا کر لیں. آپ دیکھیں جو کھاریاں میں جا کے جلسے کر رہے ہیں. مڈیر والا ایک چیئرمین تھا ہمارا افتخار، وہ اس کو پہلے پولیس نے آ کے اس کے اوپر ریڈ کیا، پھر اسے تھانے میں بند کر دیا، پھر اپنا منشی بھیج کے اس کو وہاں سے ریلیز کروایا وجاہت صاحب نے، اور پھر چھوڑنے کے بعد پھر اسے کہا میرا جلسہ کرے. پھر اس نے جلسہ کیا، پھر وہ جو سپیچ وہاں پہ ہوئی ہے وہ دیکھیں. آج بھی اگر یہ لوگ سب سمجھتے ہیں نا کہ ہم ضلع گجرات میں لوگوں کو ڈرا کے ووٹ لیں گے، تو اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہم ووٹ لیتے رہے ہیں اپنی کارکردگی کے، ہم ووٹ لیتے رہے ہیں ظالم کے خلاف آواز کی، ہم ووٹ لیتے رہے ہیں لوگوں کی بے روزگاری کو ختم کرنے کے. میں ووٹ لیتا رہا ہوں. ایجوکیشن میرے حلقے میں ہے. آج سکول، کالج، ہیلتھ سینٹر موجود ہیں. آپ اگر ڈنگا سے گجرات جاتے ہیں تو RHC مین روڈ کے اوپر سینٹر میں بنا ہوا ہے. 24 آورز ہاسپیٹل تھے. شہباز شریف کو آپ جتنا بھی اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اس کے منصوبے، ہمارے دور کے منصوبے 3 ماہ میں KPRRP کی کارپیٹنگ روڈ بنتی رہی ہیں. 1 سال میں میٹرو بس کا لاہور کا منصوبہ مکمل ہوا تھا. آج وہ پشاور جو وہاں پہ PRD کا منصوبہ ہے ابھی تک نہیں مکمل ہوا. یہ کارکردگی کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں پچھلے دور کا ان کا شروع ہے. کام کرنے سے ہوتا ہے، محنت کرنے سے ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کے 5 ابھی تک یہ IG بدل چکے ہیں، کتنی یہ بجٹ لے کے آ گئے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسیں بیچ دیں، پرائم منسٹر ہاؤس کی جو سٹاف کاریں ہیں وہ بیچ دیں اور یہ سمجھے کہ ترقی ہو گئی ہے. لوگ جو باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں بیچارے، ان سے وہ اپنی مزدوری کر کے لے کے آتے ہیں، ان کے پیچھے ٹیکس والوں کو لگا دیں گے تو یہ کامیابی ہو جائے گی. یہ لوگ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، ایک ٹیلی فون اپنی بندہ لے کے جا سکتا. یہ کارکردگی ان کی ایک گفٹ ہوتا تھا. اپنے اکاؤنٹ میں جا کے اپنے پیسے ڈپازٹ نہیں رکھ سکتے. وہ کہاں سے آئے یار؟ وہ بیوروکریٹس ہیں. انہوں نے تو ٹھیکہ کیا ہوا ہے عمران خان نے اور اس کی پارٹی نے کہ لوگوں کو اتنا تنگ کیا ہے، انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ اب ان کے MP اور MA کے کیا باہر اپنی کنسٹیچوئنسی میں نہیں جا سکیں گے. ایسے حالات پیدا ہو گئے. السلام علیکم. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. بخاری صاحب آپ کے مہمان کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب فرمائیے. صاحب
میں ان کی باتیں سنو بہت جذباتی ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں. آج بلاول نے بیان دیا ہے کہ یہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ نہیں, جو نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھا. تو عظمی بخاری نے جواب دیا ہے کہ جب بات نکلی تو پھر کہاں تک جا کے رکے گی, میں بلاول کو جواب دینا چاہوں گی. تو یہ تو کل پتہ لگے کہ کیا جواب دیتی ہے. مجھے ان کے جذبات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت جذبات میں باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کبھی اپنے جتنے ہمارے آئے ہیں وزیر اعظم یا امیر آدمی اکاؤنٹ بھی باہر رکھتے, پیسہ بھی باہر, بزنس بھی باہر, بچت بھی باہر, جائیداد بھی باہر, تو ملک میں کوئی نہ کاروبار نہ انویسٹمنٹ, ملک مائنس جا رہا ہے. تو کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر اور یہ ٹیکس کا پیسہ اڑا رہے ہیں, لے جا رہے ہیں ادھر ادھر, اور اب گرے لسٹ میں میرا ملک چلے گیا. تو یہ 1.5 سال میں تو نہیں گیا گرے لسٹ میں. وہاں پہ جو فنڈنگ کرتے تھے, جو یہ جتنی صبح صبح جیش محمد یہ تنظیمیں بنی, یہ ان لوگوں کے زمانے میں بنی. ان کو سارا پتہ ہوتا ہے, آئی ایس آئی سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ وہی کام کرتے گئے اور ملک تباہی پہ لے گئے. اتنے 200, 250, 300 ملک ہیں, تو میرا ملک پوری دنیا میں بدنام کیا ان لوگوں نے. ان کی وجہ سے ان کی جائیدادیں بڑھ گئی اور ملک مائنس گیا. پی اے اے تباہ, ریلوے تباہ, اسٹیل مل تباہ. بہت شکریہ احمد صاحب, نے کیا کیا ہے. سر کالر میں ساتھ اور بھی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی بات کیجئے. جی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جہاں تک حالات کا تقاضا ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے لوگ یہاں پر بیٹھ کر کیوں واہ ویلا کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں, جہاں جب کبھی دیکھا جائے نیوز میں, خبروں میں, اخباروں میں, وہاں کے لوگ تو اتنے خوش ہیں پبلک کے, دن رات کرکٹ کے میچ چل رہے ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, یہ چل رہے ہیں, کوئی دکھی نظر نہیں آتا. تو یہ لوگ یہاں کیوں روتے ہیں؟ یہاں کا سوچے یہ بھائی, ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں, وہاں یہاں کا سوچے, وہاں کا تو وہاں جائے. تھینک یو سو مچ. جی جی میاں صاحب, کالر کی باتیں آپ نے سنی. کالر کی باتیں میں نے سنی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب بندہ جا کے وہاں کی صورتحال کو دیکھتا ہے نا, کسی کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ کوئی ڈکیٹی ہو جاتی ہے اور پھر اس بیچارے کوئی ایف آئی آر بھی نہیں درج ہوتی, ان کو تو ان باتوں کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ خوش آمد کر رہے ہیں یا کسی کے اوپر خوش ہوں گے, یہ ان کی اپنی رائے ہے. لیکن جو پہلے صاحب ہے انہوں نے جو بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے اپنا ٹینیور مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد جنرل الیکشن ہوا. اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. 1988 میں بھی میں ایم پی اے تھا جب نواز شریف اس صوبے میں وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں, اور بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پرائم منسٹر تھی, اور یہ سب نے اپنا اپنا کام کیا. اب وقت آ گیا کہ عمران خان صاحب آ گئے. اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہ پہلے ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ 1.5 سال میں عمران خان کی گورنمنٹ ہے, آئی ایم ایف سے, سعودی عرب سے, سی پیک کا کام رک گیا, چائنا سے, تمام ملکوں سے جن سے انہوں نے ہیلپ لی, وہ پیسہ اپنی جگہ پہ, اور آج پچھلے 5 سالوں سے زیادہ یہ 1.5 سال میں قرض لے چکے ہیں. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تو حکومت نے جواب دینا ہے نا. یہ تو عمران خان کے بندے جواب دیں گے. پہلے ان کی اپنی ٹیم فیل ہوئی, پھر یہ باہر سے جو آئی ایم ایف نے ان کو ریکمینڈ کیا وہ بندے لے کے آئے. اس کے بعد آج دیکھیں کہ بجلی کی کیا پوزیشن ہے, آج ڈالر کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. باہر کے لوگ تو, کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے, ہم پیسے بھیجیں گے تو اور زیادہ ملیں گے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان پیسوں کی, جس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ رہی ہو اور جو لوگ بٹھا رہے ہوں, اور بجائے اس کے کہ ہم ان کو جو غلط ہے اس کو کہیں, ہم جو صحیح ہے اس کو بھی غلط کہہ دیں, تو پھر صحیح کب ہوگا؟ سوال تو یہ ہے, جو غلط کرتا ہے اس کو کہیں غلط, جو صحیح کرتا ہے اس کو کہیں یہ صحیح ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی, میں تو کہتا ہوں ہمیں اب وقت آ گیا, بالکل یہ کلیئر کٹ قانون پاس کر دینا چاہیے کہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے جو بچے ہیں یہ گورنمنٹ کے کالجوں میں پڑھیں, جان ہی چھوٹے. یہ ان کی بات. اور جرنیلوں کے بچے میں کہتا ہوں سب کے پڑھے نا, جب بیوروکریٹس آگے تو سب آگے. دوسری اس کے بات یہ ہے, ایک اور بھی بات ہے, آج دیکھیں کہ ہمارے جو چائنا میں ڈاکٹر کرنے کے لیے دے گئے,
یہ تو یہ حالت ہے کہ وہ ان کے پیچھے خاندان اور وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ بیچارے چیخو پکار کر رہے ہیں. یہ تو حکومت اتنی اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو نہیں کوئی ابھی تک 2-3 جہاز لے کے ان کو فوری طور پہ اپنی یہ خارجہ پالیسی اور ملک کا ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ ان بچوں کو جو ماں باپ نے ایجوکیشن کے لیے اپنی گرہ سے اپنے پیسے جوڑ کے بھیجا ہوئے وہ بیچارے پریشان ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ جس کو کوئی تکلیف یا مصیبت ہوتی ہے پتہ اس کو لگتا ہے, اور ایک بندہ غلط کام کرتا ہے نا تو سارے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ ضرور کہوں گا اپنے بھائی کو کہ آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے. آج غلطی یہ کر رہے ہیں اور سزا ساری قوم بھگت رہی ہے. آج دیکھیں مہنگائی 14.5% اس دور میں 1.5 سال میں. بات کرتے ہیں میاں صاحب کالر میرے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخاری بھائی. جی آپ کے مہمان کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. بخاری بھائی ایک چھوٹی سی بات کر کے آج 3 سوال میں نے آپ سے کرنے ہیں. جی جی فرمائیے. آپ نے اس کا جواب تفصیلاً دینا ہوگا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ 125 دن کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے اور میاں جی جان دیو ساڈی واری آن دیو, میاں جی جان دیو ساڈی واری آن دیو, یعنی طوفان لایا ہوا تھا واری لینے کا. اور اس کے بعد جب واری مل گئی تو اب خود ہی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ میں اور حکومت میں بہت فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ در پردہ شکست کا اقرار کردہ اس کو کہتے ہیں. پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ جب یہ فرق اس کا احساس ہوا تو پتا چلا کہ وہ مانتے اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ یہ شکست ہے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے. ایک تو سوال یہ ہے. دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ 100 دن میں آپ نے جو کہا تھا آج 1800 دن ہو گئے ہیں. 1800 دن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تبدیلی آئی ہے. اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو صرف میری نظر میں یہ آئی ہے کہ آٹا 75 روپے کلو ہو گیا, چینی 85 روپے کلو ہو گیا. یہی تبدیلی آئی ہے نا آخر. اگر یہی تبدیلی اسی کا نام تبدیلی تھا تو کیا عوام چاہتے تھے اس تبدیلی کو لینا, پسند کرتے تھے اس تبدیلی کو لانا کہ ان کا ہی خون چوسا جائے اور ان کے اپنے ہی ان کا خون چوسے, راتوں رات مہنگا کر کے ہر چیز کا خون چوسے؟ دوسرا سوال یہ ہے. تیسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ حکومت 1800 دن ہو گئے ہیں بیٹھی ہوئی ہے اور سوائے اس کے بڑھ کے جھوٹ اور منافقت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز حقیقت ایمانداری کی بات ہے کہیں نظر نہیں آئی, کوئی کامیابی گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی, تو کیا یہ گڈ گورننس جو ہمیں بتائی جا رہی ہے جھوٹا جھوٹ چتالی بنا کے, کیا یہ 5 سال اگر انہیں اور دیا جائیں اگر تو کیا یہ ہمارے لیے اور مصیبت کا پھندا بن جائیں گے یا ہمارے لیے یہ مصیبت اس طریقے کی کھڑی کر کے چلی جائیں گے کہ آئندہ 10 سال اس کو اور بھی اس طریقے سے حل کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ جی. آپ کے سوالات آگے اور معذرت کے ساتھ میں آپ مجھے گناہ گار نہ کریں. پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا والے جو ہے جی وہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں مائک اور وہاں سے غریبوں سے پوچھتے ہیں جی مہنگائی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں جی تبدیلی کیسی پھر. تو اس لیے کہ ہمارے منہ سے اگر یہ الفاظ نکلیں گے تو پھر یہی پرائم منسٹر صاحب کہیں جی کہ میڈیا والے پراپیگنڈا کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ عوام جب وہ خود ہی بولے, اور جب تک عوام خود نہیں بولے گی اپنا حق نہیں مانگے گی ان کو حق نہیں ملے گا. میڈیا ہمیشہ آواز بنی ہے اپوزیشن کی. جب خان صاحب کنٹینر پہ تھے تو میڈیا والے بالکل خان صاحب کے ساتھ تھے. حکومت کی جو غلط پالیسیاں تھیں اس پہ تنقید پورا میڈیا کر رہا تھا. آج اگر خان صاحب کی گورنمنٹ کی جو بری پالیسیاں ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو میرے خیال میں خان صاحب کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ساری باتیں آپ نے خود کر دی ہیں, آپ کے سوالوں کے جوابات بھی سارے اسی میں سے ہیں. ایک کالر میرے ساتھ اور ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی فرمائیے. ہاں بخاری صاحب, نزاکت حسین شاہ آپ کو اور آپ کے مہمان اور ویز کا پیار اور السلام. اجازت دیں تو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی شاہ صاحب فرمائیے. بخاری صاحب آپ ایک منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں, میں آپ کی گفتگو بہت پسند کرتا ہوں. تو بی کوائٹ آن دس ویڈیو. آپ فیئر رہتے ہیں, یعنی کہ میڈیا والوں کو ہونا بھی فیئر چاہیے. سب سے پہلے پاکستان, پھر دوسرے تیسرے لوگ. بے شک. بخاری صاحب ان بھائی صاحب سے سوال ہے, پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کال نہ کاٹنا. جی جی آپ بات کریں, سوال کریں آپ. پلیز بخاری صاحب, مشرف صاحب نے جب اقتدار چھوڑا تھا اس وقت 6 ارب پاکستان کا قرضہ تھا. انہوں نے پاکستان کو IMF سے چھٹکارا دلوا دیا تھا. یہ لوگ آئے 30 ارب
के करीब, यानी कि डबल ट्रिपल उससे भी ज्यादा इन्होंने कर्जा कर दिया। इनसे सवाल करता हूँ वो पैसे कहाँ लगाए। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बुखारी साहब, आप हमको मौका फराहम करते हैं, हम अपने दिल की बात करते हैं, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। आपके सामने मैंने मोहतरमा बेनजीर को खड़े होकर 96-97 में कहा था, मोहतरमा लाहौर में खुदकशियां हो रही हैं, ये कहें, और बेनजीर ने सेंट जॉर्जिस हॉल में कहा था कि लोग मर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं। इन लोगों के मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ बने हुए, आज उनका फैसला हो रहा है। अगर आप अच्छे थे, अगर वो मुकदमे सही थे, तो फिर आपने फैसले क्यों नहीं किए? बुखारी साहब, बात ये बनती है कि भाई साहब कह रहे हैं इलेक्शन में रिगिंग हुई। भाई इससे पहले, इमरान से पहले, आप दोनों जमातें जब इक्तदार में होती थी तो लोग यूरोप से आपको वाच करने के लिए जाया करते थे, ऑब्जर्व करने के लिए। इसका मतलब आप फ्रॉडिये थे। ये बात दुरुस्त है या नहीं? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, नून वाले कहते हैं जी भाई बहुत ही नडार था नवाज शरीफ, उसने क्लिंटन के कहने पर इनकारी नहीं कि उसने धमाके कर दिए। भाई मुशर्रफ ने आपको कारगिल कश्मीर लेकर दे दिया था। अगर आप नडार होते तो कहते गो वे, हमारी फौज कारगिल में, हम नहीं निकलेंगे, जैसे वो ग्लेशियर से नहीं निकले। ये पाकिस्तान के साथ चीन की क्या हमदर्दी है? बच्चे इनके लंदन में पढ़ते हैं, इलाज इनका लंदन में होता है, और दुबई में जब सीजन आता है इलेक्शन के लिए चले जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म होते हैं बाहर चले जाते हैं। हमारी माँ बहन बेटी को अगर बच्चा, उनको बच्चा होता है, बच्चा जन्म लेता है तो वो फुटपाथ पर लेता है, हॉस्पिटल इसके लिए बने, शाम को ये 20,000 रुपया उसके घर भेज देते हैं, आपने बच्चे को फुटपाथ पर जन्म दिया। ये इन लोगों ने लूटा है जरदारी के दौर में सबसे ज्यादा। थैंक यू शाह साहब, मैंने आपके सारे सवाल ले लिए सर, अब जवाब भी लेना मियाँ साहब से। बहुत शुक्रिया आपका मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं शाह साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया उसमें से क्या मोटरवे बने पाकिस्तान में? 400 किलोमीटर अब जो लाहौर से कराची मुल्तान वाला मोटरवे बना है, देखें ये प्रोजेक्ट हैं, ये बिजली के कारखाने लगे। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं है, ये किसने दी है? पिछले दौर में हमारे 5 साल से पहले मुल्क डूब रहा था अंधेरों में, हमने अगर पैसे लिए तो उनका हिसाब हम देने के लिए तैयार हैं। मुझे एक समझ नहीं आ रही कि खान साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी लोड शेडिंग नहीं हो रही है आज, वो उन्होंने क्या किया? तो मतलब समझ नहीं आती कि वो ये जो क्रेडिट ले रहे हैं तो कौन सा उन्होंने डैम बनाया जी जिसका वो देखें। वो तो जो कुछ करते हैं वो अपनी बात से जिस तरह वो पीछे हटते हैं। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर आपने इससे पहले देखा है? उन्होंने वो पानामा लीग से उन्होंने 200 अरब डॉलर सियासतदानों से लेना था। उन्होंने तो जो कुछ एक लंबी लाइन, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50,000 लोगों को घर देने थे, उन्होंने तो नया पाकिस्तान बनाना था। आज वो पाकिस्तान को डबो रहे हैं। मैं सिर्फ इनकी बातों का जवाब जरा दे लूं। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट देख लें, जो प्रोजेक्ट हमारे 5 सालों में लगे, आज उन प्रोजेक्ट की कीमत निकाल लें। अगर वो एक तरफ कर्जा रख लें, एक तरफ हमारे प्रोजेक्ट रख लें, आपको समझ आ जाएगी कि पैसा कहां लगा हुआ है। हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने आपको पहले बताया कि हमने अगर मेट्रो बस का मंसूबा, चाइना वालों ने भी, मैं उस इफ्तिताह में मौजूद था, जो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया, को सोच सकता है? अब जिस जगह पे हम छोड़ के आए हैं उसी जगह के ऊपर ऑरेंज लाइन खड़ी हुई है, उसको मुकम्मल कोई नहीं कर रहा। इनका जो मेट्रो बस टाइप का मंसूबा है PRD का पेशावर का, वो कहां खड़ा हुआ है? वो 40 अरब में ये लाहौर वाला मुकम्मल हुआ, उसके बाद पिंडी में मुकम्मल हुआ, उसके बाद मुल्तान में मुकम्मल हुआ। अब देखें वो 100 अरब से ऊपर चला गया। ये बातें करने की हैं। हर रोज जब हाई कोर्ट ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि इसकी इंक्वायरी करवाएं, तो ये रोक के बैठ गए। देखें ये समझते हैं सिर्फ इस गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाओ, मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाओ और हुकूमत करो। लेकिन ये इनकी कारकर्दगी कोई नहीं। बिल्कुल सर, एक बात जो शाह साहब ने की वो मैं भी उस बात से एग्री करता हूं। अभी जो आपने कहा कि हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ कि अपोजिशन को दीवार से लगाना है, बिल्कुल। लेकिन जो उन्होंने बात की, आप 88 से आप पॉलिटिक्स में हैं और आपने अपोजिशन भी देखी है, हुकूमतें भी आपने देखी हैं। अगर आप दोनों पार्टीज जो हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो रवैये एक दूसरे के साथ माजी में रहे हैं, अगर आपके अदवार में अपोजिशन को दीवार से लगाने का कल्चर पैदा ना हुआ होता तो शायद आज आप शिकवा ना करते PTI को
یہاں پہ بھی اپوزیشن ہے نا. دیکھیں نا جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ حکومت بھی ہے, اپوزیشن بھی ہے. اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, حکومت اپنا, کوئی کسی کو دیوار سے نہیں لگا رہا ہوتا, جو اپنا اپنا کام بانٹا ہوا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تنقید ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے باہر بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون کے خلاف, مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کے خلاف, اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا دور بیچ میں آ گیا, انہوں نے دونوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. اب اگر آپ نے کہا کہ جس طرح محترمہ اور میاں نواز شریف صاحب نے یہاں بیٹھ کے ایک تحریری معاہدہ کیا, اس کے بعد ہی اگر آپ دونوں پارٹیاں سدھر جاتی ہیں, اس کے بعد مسلم لیگ نون کا دور آیا, پیپلز پارٹی کا دور آیا. تھوڑا سا ایک منٹ رک جائیں جی, میری یہ گزارش ہے, اس کے بعد کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت کی, اگر وہ جو یہاں پہ سائن ہوا تھا کہ اپنی اپنی سیاست کریں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کریں, جو غلط ہے اس کو غلط کریں. سر رسا کشی تو نہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے سبزی میں تھوڑا سا میری بات میں پہنچ گئے. اس وقت یہ ہے کالا کوٹ پہن کے نہیں گئے. یوسف رضا گیلانی کے پاس یہ تھا کہ وہ جو زرداری صاحب کے خلاف وہ کہتے ہیں ریفرنس پہ جو عدالت نے کہا, واقعہ یہ تھا, انہوں نے نہیں بھیجا تو عدالت نے انہیں ہٹا دیا. بات تو یہ تھی نا, دیکھیں عدالتوں میں تو کوئی بندہ نہیں جا سکتا, عدالتوں کو تو بااختیار ہے, عدل تو ہونا چاہیے. میری اس میں جو میں ان کے بات کا جواب دینا چاہتا ہوں, سوال یہ ہے, میں اپنی کانسٹیچوئنسی کی نمائندگی کرتا رہا ہوں, میں اگر 6 دفعہ گیا ہوں تو میرے اثاثے کم ہوں گے, جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ 10 دفعہ زیادہ ہوں گے. جو کالج, جو سکول, بچوں کے گراؤنڈ بنائے, ان کی پراپرٹی کا حساب کریں تو آج وہ اربوں کی ہے. جو میں نے قوم کے لیے بنایا ہے, آج اگر شہباز شریف کا حساب کریں, جو اس نے کارکردگی ہے اس کی, اس کا حساب لگائیں تو قرضے سے کہیں زیادہ ہے. سوال تو یہ ہے کہ کسی نے 10 روپے لیے ہیں, اگر اس نے 20 روپے کا کام کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ آج جتنا پیسہ لیا ہے وہ کہاں پہ گیا. 1.5 سال میں اگر آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیا, انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا نہیں, میں خودکشی کر لوں گا, یہ بات کی تھی عمران خان. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 سال میں ہم 100 دن میں کارکردگی کر کے دکھائیں گے. انہوں نے تو کہا تھا میں 15 لوگوں سے اوپر کیبنٹ نہیں بناؤں گا. ساری باتیں انہوں نے 50 باتیں کی ہوئی ہیں, ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. انہوں نے کہا ہیلتھ فری ہوگی, یہ ساری چیزیں دیکھیں. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو آج کارکردگی دیکھنی چاہیے. کیا مسلم لیگ نون کی کارکردگی ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی ٹھیک ہے؟ جو لوگ ٹھیک ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں تو میرا دیں, اگر میں غلط ہوں تو نہ دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی بات یہ جی کہ پولنگ اسٹیشن میں ہر بندہ ووٹ ڈالنے جاتا ہے, چاہے کوئی 6 بار ایم ایل اے رہا ہو, چاہے ایم پی اے رہا ہو. اگر اسے ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ملی تو پھر تو اعتراض ہے. اگر ووٹ اس نے ڈال لیا ہے تو اس سے زیادہ کوئی اس نے وہاں پر مجرا کرنا ہوتا ہے جس پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اگر ووٹ نہیں ڈالا جاتا تو پھر تو اعتراض کرنے کا حق بنتا ہے. ہر بات پہ اعتراض کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی. بہت شکریہ بھائی افضل. دعا کرو کہ اللہ کرے صرف ووٹ ہی ڈالے جان. بات تو ان سے پوچھیں کہ 7,000 بندے وہ شیر کو بھی دے رہے تھے اور اس کو بھی دے رہے تھے, بلے کو بھی. کبھی اگر 1,00,000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے تو 10,000 بندہ جو ہے اس کو سوچ نہیں ووٹ ڈالنے کی. یہ تو عجیب سی باتیں ہیں. کچھ رزلٹ کچھ باتیں میرے بھائی ایسی ہیں. اس دفعہ ریجیکٹڈ ووٹ اتنے ہیں اور اس طرح کے ہیں, آپ نے وہاں پہ دیکھا نہیں نا. اگر آپ الیکشن دیکھیں, اور یہ جو ابھی میرے سے پہلے آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ باہر سے ٹیمیں جاتی ہیں, فیئر الیکشن کے لیے بھیجے جاتے ہیں لوگ. اس دفعہ کیا پوزیشن ہے ان کی, اپنی کیا سوچ ہے؟ بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخاری صاحب, میرے سوالوں کا جواب تے تسی میڈیا نو بچانے واسطے گول کر گئے ہو, پر مینوں یہ دس دیو, چلو ایک سوال دے جواب دے دیو کہ کیا عوام دی آواز نو خاموش کرن واسطے میڈیا دی پابندیاں لازمی نے؟ کیا عوام اگر روٹی پانی واسطے روے تے رون دی آواز بلند کرے تے اودے واسطے میڈیا دیاں پابندیاں لازمی نے؟ دوسرا ہے من دس چلو, چلو میں باقی گلاں تہاڈے کول نہیں پوچھدا, تسی مینوں یہ دس چھڑو کہ کیا انگلی جیڑا ہون پہ گل کردے نے الیکشن دی,
کیا سلیکٹڈ حکومت یا لیائی گئی حکومت یا لیا کے بٹھان والی حکومت تے ووٹاں نال آن والی بھاویں او تانتی نال ووٹاں نال آن والی حکومت وچ کوئی فرق ہے؟ یہ دس چڑو کیونکہ ہوں سلیکٹڈ جیڑی وہ نظر آ گئی ہے، پتہ لگ گیا، ہوں سائیاں نو خود بھی وقت پہ ہے جنہیں سلیکٹ کیتا ہے وہ بھی ہم سوچی پی رہے کہ کس طرح جان چھڑائیے یہ کولوں، یہ تو سانوں بھی لے گیا ہے. تو کیا اس حکومت سلیکٹڈ ہے تے دوسری حکومت کوئی فرق ہے؟ بہت شکریہ میڈیا بہت شکریہ میاں صاحب. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو آج سامنے آئی ہے وہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جس کے اوپر ابھی تک میرے خیال میں ہم نے بات نہیں کی. آج ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پچھلا دھرنا دیا ہے اس کے اوپر جو ایجنسیز تھیں خان صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی جی کہ مجھے رپورٹ دی جائے کہ یہ دھرنا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کون تھا، اس کو فائنانس کون کر رہا تھا، کھانا کون پہنچا رہا تھا. تو اس دھرنے کو جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے، جو مین فائنانسر تھے، وہ کچھ 16 ایلیمنٹ اس میں سے نکلے ہیں اس رپورٹ میں سے جو ایجنسیز نے بڑی محنت کے ساتھ وہ رپورٹ مرتب کی ہے. ان 16 ایلیمنٹ میں سے کچھ 6 لوگ تو وہ ہیں جو بہت بڑے تاجر ہیں پاکستان کے، جو فائنانس کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو خاص چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو دھرنے کو کھانا پرووائڈ کیا گیا وہ حکومتی اتحادی جو ہے وہ ان کی طرف سے تھا. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا اینٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ، خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، اور اس دھرنے کے جو نوجوان بزرگ جو وہاں پہ موجود تھے اسلام آباد میں، ان کو جو کھانا پہنچایا گیا وہ پہنچایا گیا ایک حکومتی اتحادی پارٹی سے، اتحادی پارٹی کی طرف سے، اور پھر وہی پارٹی جا کے مذاکرات کر رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی کہ آپ ہی بایا تھے آپ ہی اٹھایا جو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں. اب جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومتی اتحادی پارٹی جو تھی ان کا یہ انیشیٹو اپنا تھا، جبکہ ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا؟ اس کا ذرا مجھے جواب چاہیے. آج نا میں ایک شجاعت صاحب کی دیکھ رہا تھا وہ پریس کانفرنس، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نواز شریف کو بھی سمجھایا تھا اور میں عمران خان کو بھی سمجھا رہا ہوں. انہوں نے آنکھیں لاگے جا باقی میں نہیں کہتا، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کا اپنا بیان ہے وہ کہیں آپ کے سامنے آ جائے گا. چودھری صاحب دیکھیں نا، سیاستدان تو ہے اور وہ کھلی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح وہ پیر بگاڑا صاحب کہتے تھے کہ میری پارٹی جی ایچ کیو ہے، تو چودھری شجاعت صاحب بھی سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ جو اس کو بھی سمجھایا تھا اس کو بھی سمجھایا ہے، لیکن دونوں ہی نہیں باز آ رہے. دیکھیں عاجزی انکساری، یہ ابھی کوئی عمران خان صاحب کے پاس حکومت ہے. میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں، ساری زندگی کبھی میری زبان سے آپ نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی ہوگی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ان کے پاس اختیار ہے. اگر انہی بیساکھیوں کے اوپر انہوں نے حکومت رکھ کے اس ملک کی حکومت کرنی ہے اور اس ملک آپ سمجھدار ان کے پاس اختیار ہے؟ نہیں، میں تھوڑی سی میری بات تھوڑی سی مکمل ہو جانے دیں. چلو اسی طرح ہی اب بات لوگوں نے ملک کے پرائم منسٹر سے ہی کرنی ہے، چاہے وہ گھر سے سن کے آئے کہ وہ جب کہہ رہا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کی مسز کہے کہ پرائم منسٹر تو آپ ہے. آپ نے بھی تو اختیار ہی مانگے تھا جس کی سزا ملی. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اختیار مانگنے والی تو بات ہی آپ بھول جائے نا اس ملک میں. دیکھیں اس کے اوپر جو انسان نے وہ مر جائے کٹ جائے وہ غلط کام نہ کرے اور اصول کے اوپر کھڑا رہے. وہ لوگ سارے لوگوں کو میری باتیں نہیں پسند آئیں گی، اس لیے کہ کچھ لوگ ہمارے مخالف بھی ہیں. لوگوں کو جن لوگوں نے یہ اپنی توقعات بہت زیادہ پی ٹی آئی کے اوپر لگائی ہوئی تھی، آج وہ صرف رہ گیا ان کے ساتھ جن کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. میں صرف یہ آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو لوگ شروع سے چل کے آئے ہوئے تھے گجرات میں، کسی کو ٹکٹ ملا؟ ٹکٹ تو انہوں نے اپنے پاس لے لیے نا، اور انہوں نے اسی کے ووٹ لے کے اسی کو اب مشورے دے رہے ہیں. سوال تو یہ ہے یا تو ان کے اپنے ووٹ ہوتے، پچھلا ان کا کیا رزلٹ ہے، اس سے پچھلا کیا رزلٹ ہے، جب کاف کی حکومت تھی اس کے اوپر کیا رزلٹ تھا. سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ دیکھیں کہ سیکٹری پنجاب اسمبلی کا کیا رویہ لوگوں کے ساتھ. کیا سیکٹری اسمبلی نے بھی کبھی تھانے اور پولیس والوں کے تبادلے کیے ہیں، کبھی فون کیے ہیں، کبھی بیوروکریٹس کو تھریٹ کیا ہے؟ یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، چیزیں میڈیا کے اوپر موجود ہیں.
کبھی اسپیکر نے بھی آئی جی کو فون کر کے کہا ہے کہ جا کے ان بندوں کو ڈسچارج کروا دیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ روایات, میرا سوال وہی بھی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو کھانا پہنچا, صرف کھانے کی کھانا تو چلو ایک بات سامنے آ گئی, اصل میں تو لگتا یوں ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بیساکھیوں پہ مولانا صاحب نہیں آئے تھے وہاں پہ, وہ کسی اور کی بیساکھیوں پہ آئے تھے. اور اگر وہ مولانا صاحب کو لا کے بٹھا کے اور پھر خود ہی اٹھا رہے ہیں تو کیا وہ صرف گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے تھے کہ تاکہ گورنمنٹ کو اتحادیوں کا خیال آ جائے؟ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک والی بات آپ رہ ہی نہیں نہ گئی. تو کیا بنوانا چاہ رہے تھے؟ یہ بنانا چاہ رہے ہیں, دیکھیں میں گجرات سے شروع کرنا ہوں. ڈی پی او ان کا جس ضلع میں ڈی سی ڈپٹی کمشنر کو ٹھیکے کی وجہ سے جا کے بندے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو اس کے دفتر میں اس کے ساتھ تشدد کریں اور چپ ہو جائے ہر چیز اور وہ کچھ نہ کرے بیٹھا رہے. وہ کبھی وہ وقت تھا, آپ نواب کا افکالہ باغ سے شروع کریں, حکومتیں اس کی حکومت رہی ہے جو صوبے کو چلا سکتا ہو. آج صوبے کو کون چلا رہا ہے؟ یہ چلا رہے ہیں, وہ بزدار چلا رہا ہے, عمران خان صاحب چلا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس صوبے میں اپنی اسٹیٹ بن جائے, ضلع میں ہم مخالفین کو ذلیل کر کے ان کو رسوا کر کے ان سے ووٹ لیں. یہ ان کی غلط فہمی ہے. میں اپنی کانسٹیچوینسی کی نمائندگی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خواب ان کے چکنا چور ہو جائیں گے جو بھی اس طرح کرتے ہیں. انصاف کی حکومت ہوگی, اور جو لوگ اب آج عوام چاہتی ہے کہ انصاف ہوئے, ہر بندہ کراشن کو چپ کے ہر بندہ اپنی خود حفاظت کرے. یہ تو اس طرف جا رہے ہیں. کل ملاقات کی آپ نے میاں برادران سے لندن میں, کیا سچویشن ہے؟ پہلے تو بڑے میاں صاحب کی صحت کا کیا حال ہے؟ میاں صاحب کی صحت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے. میں اسی لیے آیا تھا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑی شہباز شریف صاحب سے میری آدھا منا گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوں, کیونکہ ان کے آج کل بڑی یاد آ رہی ہے کچھ وفاقی وزراء کو جی کا اپوزیشن لیڈر کو ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں آتے تو ان کی جگہ پہ کسی باقاعدہ اسپیکر کو ایک اپلیکیشن بھی دی گئی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب زیادہ ایبسنٹ رہتے ہیں تو ان کی جگہ پہ ریپلیس کیا جائے اپوزیشن لیڈر کو. تو شہباز شریف صاحب کے واپس آنے کا کوئی ہے کوئی؟ میں ویسے تھوڑا سا پہلے اس بات کے اوپر ضرور بات کروں گا. بخاری صاحب, یہ جو حکومت کرنے تو ان سے کرنی نہیں ہوتی تو الٹا اپوزیشن کے اوپر سوال کرتے ہیں. آج تک کبھی ہم بھی یہ ساری زندگی میں نے بھی اسمبلی میں گزاری ہے, ہمیشہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ بڑے آرام سے. لیکن تو اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ جناب کے قائد اعوان ابسنٹ ہے کافی عرصہ سے, تو اگر وہ نہیں آتے تو ان کی جگہ پہ نیا قائد اعوان لایا جائے. اسمبلی کے رول پروسیجر اور روایات یہ رہی ہیں کہ کوئی پارٹی کسی پارٹی کا ایک نمائندہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کے ساتھ سپیکر بات کرتا ہے اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیں. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود ہو. اپوزیشن ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہیں, ایک ایکس پرائم منسٹر چاہے وہ آتے ہیں اسمبلی میں, رانا ثناء اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, بہت بڑی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, سابق اسپیکر وہاں پہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو ایک شہباز شریف صاحب کا واپس آنے میں تھوڑا سا میں کہا ہر صورت واپس جائیں, وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کچھ زندگی میں انسانیت اور ہمدردی بھی ہوتی ہے. جو کلثوم نواز شریف کے ساتھ یہاں پہ واقعہ ہوا, وہ آخری وقت میں صرف نواز شریف سے ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتی تھی. یہ جو علمبردار بیٹھے ہوئے ہیں آج, جو روایات یہ قائم کر رہے ہیں, اور وہ اپنی بات میاں صاحب وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ترلے کر رہے تھے, اور وہ سپرڈنٹ جیل یہ جرت نہیں تھی کہ ان کی ٹیلی فون آ رہا ہے تو ان کی بات کروائیں. آج صرف یہ ہے کہ ان کا بھائی ہے وہ بیمار ہے, جس طرح کی صورتحال ہے وہ اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کی مریم نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں اور میاں صاحب واپس چلے جائیں. میاں صاحب کل بھی مجھے کہہ رہے تھے میں جلدی جانا چاہتا ہوں, لیکن اگر خدا نخواستہ وہ چلے جاتے ہیں, پیچھے کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ساری زندگی میرے والد صاحب ہسپتال میں تھے, بیمار تھے, میں ان کے پاس گیا ہوں, میں تھوڑی دیر کے لیے واپس گھر آیا ہوں تو ان کی ہسپتال میں ڈیتھ ہوگی. میری ساری زندگی میرے سے یہ دکھ نہیں جاتا. اس لیے اب ہم تو ایک ہماری پارٹی نے پہلے دن سے فیصلہ کیا ہوا ہے, ان کو موقع دیں پی ٹی آئی کو, یہ کچھ کر کے دکھائیں. یہ کر سکتے نہیں, الٹا اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آپ میاں صاحب باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یار شکر کرو کہ تم وہ باہر بیٹھے ہوئے, تم کچھ کرو. یہ میں صرف ان کی کارکردگی 1.5 سال کی کارکردگی 1.5 سال کے قرضے پچھلے 5 سال سے زیادہ ہیں. اس لیے آپ فگر دیکھ لیں, یہ نیا بجٹ لانے کو جا رہے ہیں, IMF کی شرط ان سے پوری نہیں ہوتی,
انکم ٹیکس کے جو ریونیو کے ہدف ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے, مہنگائی اوپر آسمان تک پہنچ رہی ہے, 5 یہ اس کے صوبے میں آئی جی بدل چکے ہیں اور حالات اتنے خراب ہیں, ان کا کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا. جو ڈیولپمنٹ کے فنڈ تھے وہ 32-33% خرچ ہوئے ہیں, باقی پڑے ہوئے ہیں. وہ جو سی پہ اتنا بڑا منصوبہ تھا وہ چائنا والے چھوڑ کے پیچھے چلے گئے ہیں. پی ٹی آئی کو چھوڑے, آپ اپنی پارٹی پہ ذرا آئیں. آپ یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ڈویژن ہوا ہے مسلم لیگ نون میں, یہ خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر جو لیدے ہوئی خواجہ آصف اور شاید حقان عباسی اور کچھ لوگ جو اس طرح کے تھے آپ کی پارٹی کے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں, یہ ڈویژن جو ہے یہ سٹل اسی طرح ہی ہے. لوگ جو ہے گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف مریم نواز کا گروپ ہے, ایک طرف شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے جس کو حمزہ جو ہے اس کی انسٹرکشن آتی ہیں. کیا ایسا کچھ ہے یا یہ صرف میڈیا پہ ہی ہے؟ میں آپ کو بالکل یہ کلیئر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کو لمبی عمر دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تو ساری پارٹی جو ہے وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کی چلتی ہے. ایک دوسری بات ہے کہ کسی بل کے اوپر میں نے ساری زندگی اسمبلی میں جانتا ہوں, اسمبلی کے بزنس کو جانتا ہوں, بل کو جانتا ہوں, ہر سسٹم کو جانتا ہوں. میں ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے جا کے بیٹھتا. یہ بات ہے کہ ہر بل کے اوپر یہ اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے, لیکن جب اس کے اوپر یونٹی ہوتی ہے اور اس کی اچھائیاں اور برائیاں دیکھی جاتی ہیں تو پھر وہ بل پاس ہوتا ہے. اس میں پارٹی میں کوئی ڈویژن نہیں, ایک بندہ بھی نہیں ایسا جو اس طرف جائے, لیکن اپنی باتیں کرنے کا, اپنی رائے رکھنے کا سب کو حق ہے اور سب اکٹھے ہیں بالکل. لیکن کافی جو کارکن تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ کافی ڈسہارٹ ہوئے ہیں اس معاملے پہ. جو بھی انیشیٹو لیا گیا, ظاہر ہے اس میں بڑے میاں صاحب کتنے فیصد ایگری تھے اور چھوٹے میاں صاحب کتنے فیصد, یہ تو آپ کی قیادت ہی جانتی ہے. لیکن جو جس طرح کا سٹینڈ تھا میاں صاحب کا, تو کارکن بڑے پرجوش تھے ان کے سٹینڈ کے اوپر کہ میاں صاحب نے بڑا زبردست سٹینڈ لیا اور پہلی بار میاں صاحب کا جو اصل جو جارحانہ انداز تھا سیاست کا وہ سامنے آیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے جھاگ کی طرح بیٹھ جانا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پیپل پارٹی بھی اسی پلیٹ فارم پہ آ گئی, مسلم لیگ بھی آ گئی, پی ٹی آئی بھی آ گئی. ہماری یہ خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہماری افواج پاکستان اس دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے, اس کا بھی اپنا وقار اور اس کی بھی اپنی عزت ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کرنا چاہتے تھے کہ اس ادارے کے اوپر بھی تفریق ہو جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں سب پارٹیوں نے متفقہ طور پہ یہ پرائم منسٹر کو اختیار, پرائم منسٹر کا صرف پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار دیا ہے, انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا. یعنی سب نے مل کے یہ شو کیا جی ایچ کیو جو کہ اسی بھی تواڈے لگنے ہیں. نہیں, وہ آپ کی بات میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اداروں میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. اداروں کے اوپر اگر اختلاف رائے کو رکھتا بھی ہے تو اس کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو صرف اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ہو یا پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہو یا اور گیلانی ہو یا کوئی ہو, یہ پرائم منسٹر کو اختیار دیا گیا. اس میں اور کیا ہوا ہے؟ یہ تو سوال ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار رہنا چاہیے کسی کو بنانے کا, ہٹانے کا. اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا اب میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہوں, فرض کیا آپ بیٹھے ہوئے, آپ بھی ممبر ہیں میں ممبر ہوں, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے پرائم منسٹر سے اختیار لے کے کسی اور کو دیے جائے. یہ جب بھی ایگزیکٹو سائٹ پہ اسمبلی کی سائٹ کے اوپر پارلیمنٹیرین کو اور اس سسٹم کو مضبوط کیا جاتا ہے, اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں, نہ کوئی وہ لوگ ڈسہارٹ ہیں. یہ تو یہ ہے کہ چلو جی وہ تو بن ہی رہے تھے نا, کوئی یہ تو نہیں وہ نہیں بن رہے تھے, لیکن ایک ڈویژن بن جانی تھی کہ یہ لوگ اتنے اس کے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. جو اچھے فیصلے ہیں ان کے اوپر افواج پاکستان کا مرال اپ ہونا چاہیے. یہ باتیں کچھ ان کی اپنی بھی ہے کہ وہ اپنے طور پہ سوچ لیں کہ کس نے کتنی دیر کام کرنا ہے. اس کو اپنا دیکھیں, آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے ایکسٹینشن لے, آپ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ میں نہیں لیتا, میں چھوڑتا ہوں, کوئی پیچھے والا آ جائے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس میں نہ کوئی اختلاف ہے. جو کچھ فیصلہ ہوا متفقہ ہوا, آزادانہ ہوا. شہباز شریف صاحب کے ڈائلاگ سنا تھا چل رہے ہیں, کہاں تک پہنچے؟ کس کے ساتھ؟ اب میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کس کے ساتھ, جو بٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں انہی کے ساتھ. ڈائلاگ تو چلتے رہتے ہیں, لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس بات کے اوپر, میں شہباز شریف صاحب کو مل کے آیا ہوں,
میری بھی کچھ باتیں ان سے ہوئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کام چلا نہیں, یہ جنرل ایکشن میں جائیں, اس ملک کے اوپر مہربانی کریں, نہ اس ملک کو اور قرض دار کریں, نہ لا اینڈ آرڈر کی ستیہ ناش کریں, نہ ملک کے حالات خراب کریں. یہ چلانے کے قابل نہیں رہے. یعنی مقتدر حلقوں کو شہباز شریف صاحب کنونس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں, وہ خود ہی ہو جائیں گے کنونس. جب کام نہیں چلے گا تو سارے جب قوم کنونس ہو گئی ہے تو وہ لوگ بھی کنونس ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مکمل ہوپ فل ہے کہ کوئی جلدی خوشخبری آنے والی ہے. ہم دیکھیں, ہمیں ملک ضروری, ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک سٹیبل ہو. جن کی حکومت بنی ہے یہ کارکردگی کر کے دکھائیں. جو ان کی آج تک 1.5 سال کی کارکردگی ہے, انہیں چاہیے ملک کے اوپر مہربانی کریں. ان کے اتحادی, آپ نے پہلے ہی اتحادیوں کے بارے میں کہا ہے نا, وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے اختیار ہمارے پاس ہوں. یہ عمران اتحادیوں نے جو درپردہ آپ لوگوں کو جو گزارش کی تھی کہ اگر آپ ان کی بات مان لیتے, چلیں ان کے 5 یا 6 ووٹ ہی صحیح صوبائی اسمبلی میں, تو اگر آپ چودھری پرویز صاحب کو سی ایم لے آتے تو کم از کم پی ٹی آئی ہے اس بازار سے تو آپ کی جان. وہ ضلع گجرات والا حال آپ چاہتے ہیں, آپ بھی گجرات کے رہنے والے, ذرا پتہ تو کریں ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ گجرات, لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی جان, پی ٹی آئی سے جان چھڑانے کے دیکھیں, ایک بات آج میں اس فورم پہ اوپر ضرور کرتا ہوں کہ میرے ساتھ غریب عوام ہے, میرا ووٹر ہے, میری پارٹی کا ووٹر ہے, اس لیے کہ ہم غریبوں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, دل سے اوپر نہیں اندر سے بات کرنے. یہ وہ لوگ ہیں کبھی کسی کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کسی کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کسی کا سہارا لیتے ہیں. ان کے پاس عمران خان کا سہارا نہ ہوتا, یہ رزلٹ نہ ہوتا. اگر یہ اس کا سہارا لے کے آئے ہیں تو اس کے پیچھے چلے, پھر اب آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں. اور وہ تو انہیں, میں نے تو جو باتیں سنی ہے, جب اس نے یہ کہا ہے نا کہ میں سب کو کھڑکا دوں گا, پھر یہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ گزارا کرنے لگے ہیں. یہ اپنی سازشیں کرنے سے کام بالکل باز نہیں آئیں گے. یہ خود چاہیے, اگر ایسے ہی حالات ہیں, یہ بڑی کلیئر بات ہے, اس لیڈر وہی ہوتا ہے جس سے کام نہ ہو وہ جواب دے دے اور ملک کی بہتری کے لیے قربانی دے جائے. میاں صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ سب کا بہت شکریہ جس نے مجھے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. بہت سارے کالرز جو ہیں وہ اس وقت بھی لائن پہ ہیں جن سے ہماری بات نہیں ہو سکی, کیونکہ میاں صاحب ظاہر ہے کہ بڑے تجربہ کار پولیٹیشین ہیں اور بہت ساری باتیں میں ان سے سننا چاہ رہا تھا جو نہیں سن سکا. اب ظاہر ہے کہ ایک ذہین سیاستدان سے ساری باتیں نکلوانا بڑا مشکل کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی اور نشست میں میاں صاحب سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اور آپ تک ان کی گفتگو پہنچائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد. بہت شکریہ.